کہ جب بھی تمہاری زندگی کے اندر، آپ کی اور میری زندگی کے اندر جب بھی کوئی مسئلہ آئے، ہم نے یہ نہیں کہنا کہ اللہ نے غلط کیا، نعوذ باللہ، ہم نے ریفلیکٹ بیک کرنا ہے ان تین اصولوں کے، کہ یا تو میرے تزکیہ نفس، یا تو نفس کی کمی، نفس کا مسئلہ ہو رہا ہے تزکیے کا، یا پھر علم خراب ہے، یا علم فاسد ہے، یا علم باطل ہے، یا علم کی کمزوری ہو چکی، یا پھر علم بھی ٹھیک اگر ہے اور تزکیہ نفس بھی صحیح ہے تو علم استعمال کرنے کے اندر نا حکمت کا فیصلہ آپ کے خلاف جا رہا ہے، حکمت کی ججمنٹ آپ کے خلاف ہے کہ آپ نے یہاں حکیم ہو کے اپنا علم استعمال نہیں کیا، طریقہ کار یہ نہیں تھا، یا دلیل یہ نہیں، یا علم کی دلیل یہ نہیں بنتی تھی، یا دلیل کا رویہ یہ نہیں بنتا تھا، یا رویے کا میڈیم یہ نہیں بنتا۔ یہ تین چیزیں کانسٹیٹیوٹ کر رہی ہوتی ہیں جب ہم ایرر ریکٹیفیکیشن کر رہے ہوتے ہیں یا ریفارم کر رہے ہوتے ہیں ایک سسٹم کو یا ایک انسان۔ پہلی چیز اس میں ہے تزکیہ نفس۔ بڑا نام سنا ہے آپ نے، علماء کے ڈھیروں لیکچر ہیں، مبلغین کے ہزاروں لیکچر ہیں اس کے، میں کیا دے سکتا ہوں اس کے اندر؟ آپ آج آپ یوٹیوب پر جائیں، آپ لکھیں تزکیہ نفس، لمبی لمبی سیریز ہیں، فقہ القلوب کے نام سے آپ کو سیریز مل جائیں گی الحمدللہ، اور پتہ نہیں دل کے اوپر کیا کیا، ابن قیم کا اتنا کام ہے رحمہ اللہ علیہ، اور دوسرے علماء کا اتنا کام ہے، اتنے ائمہ کرام کا اس پر کام ہے، میں نہ چیز اس میں کیا ایڈ کر سکتا، لیکن جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ میری اپنی لائف کے ایکسپیرینسز اور اپنی لائف کا تجربہ قرآن و حدیث کے ساتھ میچ کرنے کے لحاظ سے ہے کہ جی تزکیہ نفس کی حیثیت کتنی کی۔ میں آج آپ کو اس پہ بتاتا ہوں کہ تزکیہ نفس کی اہمیت اتنی ضروری، اتنی بڑی اہمیت ہے اس کی شریعت کے اصول میں، انسان کی زندگی کے۔ شریعت کو ہم جب کہتے ہیں نا تو وہ ایسا، آج کل شریعت کی برانڈنگ ہمارے مزاجوں نے ایسی کر دی کہ شریعت کوئی ایک اور پلانٹ ہے اور انسان ایک اور پلانٹ ہے۔ نہیں جی، شریعت سے مراد ہے انسان، انسان سے مراد ہے شریعت، کوئی باہر کی چیز نہیں ہے یہ۔ انسان کو ہینڈل کرنا اور اس کو لے کے چلنا اور اس کو کامل کرنا اور اس کو سنبھالنے کا نام ہی دین اور شریعت۔ تو تزکیہ کی امپورٹنس ایسی ہے کہ ایک فارمیشن تو یہ آئی ہے کہ جی یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ریفرنس میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی مجھے یاد نہیں آ رہا، مگر قرآن میں ایک اور آیت ہے جس کے اندر یہ فارمیشن چینج ہوئی ہے تینوں، اس کے اندر ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ اس میں تزکیہ اینڈ میں آیا ہے۔ اس آیت میں، قرآن کے اندر ایک آیت ہے جس میں تزکیہ از بعد العلم والحکم اور اس میں تزکیہ از قبل العلم والحکمہ، یہ دو آیتیں ہیں قرآن کے اندر۔ یہ تو سورہ آل عمران کی 164 ہے میرے خیال سے، اس کا میں ریفرنس انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا، اگر کوئی بھائی شیئر بھی کر دے اس کا تو بڑی مہربانی ہوگی، مجھے بھی یاد نہیں آ رہا، میرے ذہن میں یہ لیکچر پرانا تھا تو میں اسی سے پڑھا رہا ہوں اس ٹائم۔ اس پر میں جب میں نے سوچا کہ تزکیہ جو ہے ایک ترکیب آ رہی ہے جی، ایک ترتیب آ رہی ہے، کرونالوجی ایک آ رہی ہے، فرسٹ از تزکیہ، سیکنڈ از علم اینڈ تھرڈ از حکمت، اینڈ ان another verse ایک اور آیت میں پہلے علم ہے پھر حکمت ہے اور پھر تزکیہ۔ تو یہ ترتیب جو، کیونکہ میں جتنا بھی دین ہم نے سیکھا سمجھا، ہمارے جیسے بالکل نالائق آدمی نے، ہمیں یہی پتا چلا کہ قرآن کے اندر جب کوئی بھی اسلوب بدلتا ہے نا، گرامر کا، یہ جملے کی ترتیب بدلتی ہے، وہ ایوی نہیں اللہ کر رہا ہو، اس میں بڑے موتی ہیرے چھپے ہو، وللہ الحمد ہو یا الحمدللہ ہو، مبتدا پہلے ہو یا خبر بعد میں ہو، فعل پہلے آ جائے، فاعل مقدم ہو جائے، مفعول مقدم ہو جائے، یہ چیزیں بدلتی ہیں۔ تو بلاغت کے اصول کے لحاظ سے اس میں بڑے گہرے نقطے ہوتے ہیں، عربی تفسیر کے لحاظ، ٹھیک ہے، کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہوتی۔ الحمدللہ ہو یا وللہ الحمد، دونوں میں فرق ہے۔ انما لگا کے جملے کی سٹارٹ کی گئی ہے، ان الانسان لفی خسر میں فی پہ لام لگا ہوا ہے، جو خسر ہے وہ نکرہ ہے، یہ بڑی انپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ قرآن کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کی ڈیپتھ میں جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ ہی پورا ترتیب میں آگے پیچھے کیا ہے تو اس کی کوئی تو معنی ہوں گے۔ میں نے اس کا معنی جو ہے وہ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کی ایک کتاب کے اندر پڑھا کہ انہوں نے لکھا، میں اسے اپنی فائنڈنگ بنا کے نہیں چوری کرنا چاہوں گا، جس کا یہ حق ہے یہ انہی کو ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تزکیہ جو علم سے پہلے بھی آیا ہے اور ایک آیت اور ترتیب میں بعد میں بھی آیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو یہ انسان کی زندگی کا سلسلہ اور پروسیس ہے نا موت تک، اس میں کیا پروسیس کے شروع میں بھی ہوگا، بیچ میں، وسط میں بھی ہوگا اور اختتام پر بھی ہوگا۔ تزکیہ نفس کین ناٹ بی کمپرومائز ان اینی سچویشن ان دا ڈرائیو آف اے پرسن اینڈ اے کمپنی اینڈ آرگنائزیشن اے اسٹیٹ اینڈ دی امہ، یہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی اتنی حیثیت ہے کہ اللہ نے اس کی ترتیب کے اندر اس کو پہلے بھی رکھا ہے اور ایک اور ترتیب میں اس کو بعد میں بھی رکھا۔ ایک اصول اور ایک استنباط ایک عالم دین کا یہی ہے، تزکیہ کبھی بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم کمپرومائز ہو سکتا اور حکمت کمپرومائز، لیکن تزکیہ جو ہے وہ سلسلے کو ڈھانپ کے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کی جو کمپلیشن اور ایکچوائزیشن اور جو اس کی تکمیل ہے، اس کا سب سے امپورٹنٹ اور اہم رکن ہے تزکیہ۔ زکاة سے نکلا ہے جس سے مراد ہے پاک ہو، زکاة بھی زاکا جو یہ اس کا بیسک عربک روٹ ہے، زاکا جو ہے یہ زکاة بھی اسی میں، اور اللہ نے والشمس وضحاہا کے والی صورت کے اندر 11 قسمیں کھا کے اللہ نے کہا ہے۔ والشمس وضحاہا سے اگر آپ کیلکولیٹ کریں نا 11 قسمیں بنتی ہیں، 11 قسمیں کھا کے اللہ کہتا ہے قد افلح من زکاہا، قد تحقیقاً اصل کامیابی اس کی ہے جو زکاہا جس میں پاک کر 11 قسمیں کھا کے اللہ نے تزکیہ نفس کے اوپر مہر لگائی ہے، ٹیمپ ڈاؤن کیا اس کو کہ دس از 11
قسم کھا کے اللہ اگر ایک سب اللہ نے سورہ انسان کے خسارے کی بات کی تو ایک قسم کھائی اللہ بولا سر ان الانسان لفی خسر. وہ اور بات ہے کہ جملے میں انا بھی آیا, فی پر لام بھی آیا, اور خسر جو ہے وہ نکرا بھی آیا. ٹھیک ہے, اس کے اندر بھی زور ہے, وزن ہے عربی کے اصولوں کے لحاظ, مگر 11 قسمیں کھا کے اللہ ایک موضوع کی شروعات کر رہا ہے. کیا کہیں گے ہم اسے؟ 11 قسمیں کھائی ہیں اللہ نے, والشمس وضحاہا, اور آگے 11 تک جا کے اللہ اس کو کہتا ہے کہ اصل کامیابی اس کی ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. Why is it so important؟ کیونکہ یاد رکھیں اس کو صرف وہ بیان کر سکتا ہے جو اس آگ کے دریا سے گزرا ہے, جس نے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں لائف, جس نے جنگیں لی ہیں لائف, جس نے اپنی وادیوں کو چھوڑا ہے اور سمندروں میں قدم بڑھائے ہیں, وہ سمجھا سکتا ہے یہ 11 قسمیں. جب جس نے اپنی زندگی کے اندر چیلنجز قبول کی ہیں, جس نے اپنے آپ کو ترک کیا ہے اپنے آپ سے ملنے کے, اور جس نے اپنے آپ کو ترک کیا ہے رب سے ملنے کے, اور جس نے یہ سب کام کیے ہیں اس حسن کو پانے کے لیے, وہ بتا سکتا ہے کہ یہ 11 قسمیں کھا کے اللہ نے کیوں کہا. کیوں کا اندازہ لگانے والا پڑھا تو سکتا ہے, سمجھ سکتا کبھی, کیونکہ سمجھائے گا اس تزکیے کو وہ جو ان وادیوں سے گزرتا ہوا گزرا ہے ان تکلیفوں سے. اس وقت اسے پتا چلتا ہے کہ اصل تزکیے کی ضرورت کیوں ہے انسان. بہت درس ملیں گے آپ کو نفس کی پاکیزگی پر, اخلاق کو بہتر کرنے کے اوپر, نفس کو اللہ سے جوڑنے کے اوپر, مگر اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے انسان. ایک تو اس کی ضرورت ہے من کی شانتی کے لیے, من کے سکون کے لیے, کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ جی دل کا اطمینان اور سکون تو اللہ سے ملاقات اور یاد میں ہی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو اس کا پہلو یہ ہو گیا. اور اس کا کیا پہلو ہے؟ انسان کی زندگی چل رہی ہے, رشتے بڑھ رہے ہیں, کامیابیوں کی طرف بڑھ رہا ہے, دنیا کی ترقی کے لحاظ سے بھی جابز بڑھ رہی ہیں, کریئر بڑھ رہا ہے, رشتے بڑھ رہے ہیں, تعلقات بڑھ رہے ہیں, پیچیدگیوں میں جا رہا ہے, شادیاں ہو رہی ہیں, بچے ہو رہے ہیں, عمر بڑھتی جا رہی ہے, نئے لوگ آ رہے ہیں, پرانے لوگ جا رہے ہیں, فیصلے کر رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے, چیزیں خرید رہا ہے, چیزیں بیچ رہا ہے. تو اب تزکیے کی ضرورت کیوں؟ اس ایسپیکٹ کے اندر تزکیے کی کیا حیثیت ہے؟ اس اعتبار سے میرا اس کے اوپر جو اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی بڑی کوئی میں کہتا ہوں معجزہ ہے ایک بہت بڑا, اور یہ چیلنج جو چل رہا ہے اس دنیا کے اندر یہ کوئی معمولی چیلنج ہے. ایک بدبخت نے ہمارے رب کو چیلنج کیا اور اللہ نے وہ قبول کیا, اور ہینڈی کیپ میں اس کو 6 طاقتیں زیادہ دے دی کہ جا واستفزز من استطاعت منہم بصوتک, جا اس آواز دے سکتا ہے تو آدم کے بچے کو جتنی آواز دینا چاہتا ہے, جا لگا جتنی آوازیں لگانی ہیں. واجلب علیہم بخیلک ورجلک, میں تجھے فوجیں دوں گا اس کے بچوں کے خلاف. ابلیس کی فوجیں کتنی چھپی ہیں اور کتنی ظاہر ہیں وہ ہم جانتے بھی نہیں ہوں. جا لے جا, تجھے فوجیں دیتا ہوں میں. بشارکم فی الاموال والاولاد, اور اس کی مال میں کی اولاد کی شکل اختیار کرنے کی طاقت دیتا ہوں. جا دکھے گی اس کو اولاد مگر ہوگا پیچھے تو واحد ہوں, اور میں تجھے اس کے سینوں پہ وعدے کرنے کی طاقت دیتا ہوں. جا لے ہینڈی کیپ جتنا تجھے چاہیے, اور یجری کا مجری دم, اس کے خون میں داخل ہو جا. الذی یوسوس فی صدور الناس, اور اس کے سینے پہ چڑھ کے اس کو وسوسے ڈال کہ دنیا ہی اصل ہے, دنیا ہی اصل ہے, دنیا ہی اصل ہے. جا میں تجھے ہینڈی کیپ دیتا ہوں, لیکن میری بھی سن لے پھر. ان عبادی, یاد رکھیں جتنے تو لے گیا, لاملانہم جہنم, میں تو جہنم بھروں گا ہی بھروں گا اس سے. وہ تو کہانی ان کی نہیں ہے. میں تجھے چیلنج دیتا ہوں ایک ایسی بریڈ, ایک ایسی کراپ کا. ان عبادی, انا لگایا اللہ نے, کیونکہ انا بلاغت میں انکار کے لیے بھی, انکار چل رہا ہے ابلیس کا, ابلیس کے قول کا انکار کر رہا ہے اللہ. ان عبادی, اور اب عبودیت کے ساتھ اللہ نے اپنے بندے کو پکارا. انسان نہیں کہا ان انسان, ان الانسان نہیں کہا جیسے سورہ ان عبادی, میرے بندے جو ہوں گے نا, یاد رکھی, یا جو نسبت کی یا لگائیے نا, میرے بندے. لیس لک علیہم سلطان یا من سلطان, یا لیس لک علیہم سلطان, تو کبھی ان پر غالب نہیں ہو سکتا. یہ میرا چیلنج ہے اس خاص کراپ کے لیے, یاد رکھی. باقی تو جتنے لے گیا وہ لے گیا, مگر اس امتحان کی شان ہے کہ ان دیکھے اللہ, اور ان دیکھی جنت, اور ان دیکھی جہنم, and an unseen world of the grave. My men will perform in those dark nights and in those bright shining days. Remember that. ان اندھیری راتوں میں اور چمکتے ہوئے دن میں تجھے ایک میں قوم بتاؤں گا جن کے پیر کبھی بھی تو اکھاڑ نہیں سکتا. یہ میرا چیلنج ہے, جا. اور وہ چل رہا ہے آج. اب اللہ نے انسان کو ہدایت بھیجی, انسان آ گیا دنیا کے اندر, اور سلسلہ چلتا رہا آدم علیہ السلام. اللہ پیغام بھیجتا رہا, بندے پیغام لیتے رہے, کچھ مکر گئے, کچھ انکار کر گئے. ایک پارٹی ہمیشہ سے اس کو لے کے چلتی, اور انہی کی وجہ سے یہ امتحان میں ہمیشہ حسن اور راہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی شان اور لاج کا لحاظ رکھا ہے. ہمیشہ اللہ کی شان اور اللہ کے چیلنج کے آگے میری ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میرے ایسے لاکھ بھی مر جائیں اللہ کی عزت اور شان کے آگے کہ اس بدبخت کے ساتھ اللہ کا چیلنج چل. تو اس کے اندر جو تزکیہ ہے نا کی حیثیت اس سفر میں اللہ بیان کرتا ہے کہ جب تو گزرے گا, جو شیطان کی ترکیب کے پیچھے لگ گئے تو شاید تزکیہ کی کمزوری نہ ہو, ان کو محسوس نہیں ہوں کہ وہ تو اس کے راستے پہ لگ گئے نا. شیطان کیا چاہتا ہے؟ ہم افراط تفریط میں چلے. شیطان چاہتا ہے کہ یہ سلسلے سے گزرے, یہ عمر کے ان اسٹیشن سے گزرے, مگر کسی نہ کسی ایک اسٹیشن کے اوپر یہ اس کو اپنے افراط اور تفریط ایکسٹریمز میں ڈال کے اس سے پھر اپنی پگڈنڈیاں نکال کے سبل, جسے اللہ قرآن کہتا ہے سبل, ایک سبیل نہیں کہتا, سبل پہ لے جاتا. اللہ کے نبی نے ایک لائن ڈرا کی, کہا یہ سیدھا رستہ ہے, اور پھر اس سے بڑی لائنز ڈرا کی, اور سبل انہیں کہتے ہیں. اور ہر سبل کے اوپر, ہر سبیل کے اوپر ایک ابلیس کا چیلا بیٹھا ہو. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.